اس کی بادشاہی چلتی رہی اور اس نے کیا کیا؟ 20 سال تک خداوند کے حضور گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا۔ انہی 20 سالوں میں اس نے وہ زبور کی کتاب لکھی۔ 20 سال تک خداوند سے معافی مانگتا رہا کہ خداوند مجھے معاف کر دے، اور 20 سال بعد خدا نے داؤد کو بحال کیا اور داؤد پھر اسرائیل کے تخت پر بیٹھا۔ 20 سال لگ گئے اس کو معافی مانگتے ہیں۔ اس قدر گناہ ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اگر کوالٹیز ہو ایوب کی طرح، اور خدا ہماری آزمائش کرے اور ہم اس میں پورا اترے، ابلیس کا حال ہے، اور پھر خدا ہمیں ڈبل برکت دے۔ اچھی بات ہے۔ سو ایسی ہماری نیچر ہونی چاہیے اگر خدا ہمیں برکت دے۔ تو خدا نے داؤد کو 20 سال بعد ریسٹور کیا، اور داؤد اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ 40 سال اسرائیل پر بادشاہی کی، اور ان 40 سالوں میں وہ ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ ہاللیلویا۔ سارے ریسٹوریشن کے کی پوائنٹس کو دیکھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ So God desires to restore. خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم بحال کیے جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بحال ہوں۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم بحال کیے جائیں۔ زبور 51 آیت میں لکھا ہے، وہ انفرادی طور پر بھی ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ آپ نکالیں گے نہیں، بس پڑھتے، میں پڑھتا جاؤں گا۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ عیسائیٰ 61:7 آیت میں لکھا ہے، تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، یعنی ڈبل پورشن ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، بس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے، اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ خدا انڈیویجولز طور پر بھی ہمیں ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، ریلیشن شپس میں غلطیوں 6 باب پہلا ہے، اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ یعنی ریسٹورنگ broken relationships within the community of faith۔ اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ برائی میں گر گیا ہے، بدی میں گر گیا ہے، تو آپ اس کے رشتے کو بحال کریں۔ جو ٹوٹ گیا ہے بدی کی وجہ سے، ایمان میں بڑھتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کریں، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ نمبر 3 پر کریشن میں رومیو 8:19-21 آیت میں، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ سو خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر اس کے فرزندوں کے ساتھ جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ خدا کی یہ ڈیزائر، خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو بحال کرنا چاہتا ہے، ان کے ریلیشن شپ میں ان کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک شخص کو انفرادی طور پر خدا بحال کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ ریسٹوریشن از دی پلان آف گاڈ۔ خدا کا پلان ہے کہ ہم بحال کیے جائیں۔ نمبر 2، restoration is multi-faceted۔
یعنی کثیر یکجہتی بہت طرح سے. نمبر 1 پر اسپرچولی تو بحالی کا بنیادی حصہ اکثر توبہ اور معافی کے ذریعے خدا کے ساتھ مفاہمت پر مشتمل ہوتا ہے. یرمیا 30:17 ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا. خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ صیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا. خدا اسپرچولی طور پر بھی روحانی طور پر بھی بحال کرتا ہے. دوسرا تواریخ 7:14 ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے. یہ کون سی کنونشن ہے؟ پریئر کنونشن. اور خدا آپ کو آج روحانی طور پر بحال کرنے کو ہے. دوسرا تواریخ 7:14 میں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے اور میرے دیدار کے طالب ہو اور اپنی بری راہ سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. ہاللیلویا. خدا ہمیں روحانی طور پر بھی بحال کرنا چاہتا ہے. ایموشنل جذبات، بحالی جذباتی زخموں سے شفا اور خوشی اور امن کا ایک نیا احساس لا سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ جذباتی زخموں سے شفا اور خوشی اور امن کا ایک نیا احساس لا سکتی ہے. زبور 23:3 آئے گی، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. ہاللیلویا. جان میں کیا؟ یہ جان خون ہے اور ایموشنز کہاں سے آتے ہیں؟ اندر سے. اور زبور کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کو بحال کرتا ہے. یہ جو آپ کے دعا میں بیٹھے ہوئے پاک روح آپ کو ٹچ کرتا ہے، اور یہ آپ کو ایموشنز ہوتے ہیں جو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ایک دم سے آپ کو کب کبھی ہوتی ہے کہ خدا اگر انہوں نے، یہ آپ کے ایموشنز ہیں اور خدا ان کو بحال کرنا چاہتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. عیسائیٰ 61:3 میں، صیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا قلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویا. سو نمبر 3 پر مٹیریلسٹک، یعنی جو کچھ آپ کا کھو جاتا ہے یا کار چلا گیا یا جاب چلے گی، خدا اسے بھی آپ کو واپس لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے. Sometimes restoration involves the return of lost possessions or blessings. جو میں نے انگلش میں اس کو پڑھ دیا. اور ایوب 42 کی وہی چیز جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں چلے گئے اور اس کے جو مال و متا تھا وہ سب کچھ چلا گیا، جو ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا. دوسرا سلاطین 8:6 میں لکھا ہے، جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا. یہ الیشا اور اس عورت کا بیان ہے، پیسج ہے کہ جس کے بیٹے کو الیشا نے جوایا تھا، اسے سب کچھ بتایا. تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو بھیج دو. ہاللیلویا. چاہے آپ کی دولت آپ کو 50 سالوں سے نہیں ملی، خدا ان تمام سالوں کی برکت آپ کو لٹانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے کر دے گا جن کے دل میں وہ محبت حلم کو ڈال دے گا، اور وہ آپ کے لیے ایسے پیغام، ایسے فرمان جو ہے وہ جاری کر دیں گے کہ آپ کو سب کچھ اس وقت سے واپس دیا جائے. خدا ایسے ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی ہمیں ریسٹور کر دیا.
تے جڑا گیا سی وہ تے واپس آیا نہیں. خدا سب کچھ دلانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. سو ریسٹوریشن ریکوائرز فیتھ. بحالی جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایمان ہے. جو ابھی میں نے اپنی مرکزی آیت کو کوٹ کیا، تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد، یعنی ان دکھوں میں ایمان پر قائم رہنا ہے، تب خدا ہمیں بحال کرے گا، تب خدا ہمیں نیا سور بخش دے گا، تب خدا ہماری عمر کو بڑھا دے گا، تب خدا ہمیں ایک نئے جوش سے بھر دے گا، تب خدا ہمیں خدمتی لیول میں نیکسٹ لیول پر لے کر چلا جائے گا. جب ہم اپنے دکھ میں، جب ہم اپنی بیماری میں اس ایمان پر قائم رہیں گے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور وہی مجھے گہرے پانیوں کے نیچے سے کھینچنے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہمیں بحال کر دے گا. ہاللیلویہ. تو آگے بڑھیں گے. یہ خدا کی ڈیزائر ہے کہ ہم بحال کیے جائیں. یہ خدا کی ڈیزائر ہے کہ ہم بحال ہوں، کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے. انسان جو گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا تھا، گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان میں جو جدائی آئی تھی، اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی فل نہیں کر سکتا تھا. سو یہ خدا کا پہلا پلان تھا کہ انسان ایک بار پھر بحال کیا جائے، انسان ایک بار پھر رہا کیا جائے، انسان کے گناہ کا کفارہ دیا جائے. یہ خدا کا پلان، انسان کی باپ کے ساتھ صلح کرائی جائے. سو اب کی بار اس نے کسی انسان کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں بحال کرے. ہاللیلویہ. کس کو بھیجا؟ سو ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ایگزامپلز رکھی ان کے اندر ایوب کے اندر کوالٹیز تھی. داؤد پرستش کرتا تھا، ابراہیم کو برکت ملی جب اس نے خدا کی کالنگ کو سنا. لیکن اب کی بار جو آیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ قدسیوں کا مصنف تو باب اس کی 2 آیت میں فرماتا ہے، لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے کہ حیوانیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور وہی ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ الوہیت کی ساری مموری اس کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ ہماری باپ سے صلح کرائے، تاکہ ہمارا باپ کے ساتھ رشتہ بحال کرے، تاکہ ہمیں وہ اپنے خون سے خرید لے، تاکہ وہ ہمیں بحال کرے. سو اب کی بار نہ بیلوں کا خون بہا ہے، نہ بچڑوں کا خون بہا ہے، بلکہ خدا کا یہ پلان تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے، اور اس کے بیٹے میں یہ قدرت ہے کہ الوہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. صرف خدا کا بیٹا ہی ہمیں بحال کر سکتا ہے. آج اگر آپ اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج اگر آپ پتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج اگر آپ کی زندگی میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی زندگی میں اگر ایسے برے کام ہیں جن کو خدا ناپسند کرتا ہے، آپ شہوت پرستی کرتے ہیں، آپ لالچی ہیں، آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، ریاکار ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، آپ کی نیچر ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو خود سے زیادہ پیش کرتے ہیں، تو خدا آج آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے. اپنے بیٹے خدا یسوع المسیح
مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا خون ہی ہمیں بحال کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع کی قبر، اس کا کفن اور اس کی صلیب آج بھی خالی ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا تاکہ ہم بحال کیے جائیں، تاکہ ہم بچائے جائیں۔ Restoration is the plan of God۔ اور یہاں پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ اس کے پلان میں تھا کہ انسان کی ایک ہی بار خلاصی کرائی جائے، اور وہ کسی اور چیز سے ممکن نہ تھی سوائے اس کے بیٹے کے لہو بہانے کی وجہ سے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند نے ہمیں بحال کر دیا ہے، اس کا لہو بہہ چکا ہے۔ اس لیے آج جو کوئی خداوند یسوع کو قبول کر لیتا ہے، پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم سب کیا ہے؟ نئی مخلوق، بحال کیے ہوئے ہیں، خون خریدے ہوئے ہیں، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، اور ہم اس کی بحالی کے پلان کے اندر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ کو آج اس کلام کے وسیلے سے